الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ہر قوم کے لیے نبی، بشیر اور نذیر بن کر آئے۔ ہر نبی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کے عذابات سے ڈرانے والا نذیر بن کر آیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور اللہ تعالیٰ ہر کبھی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجتے ہیں تاکہ امت کے سامنے ایک دلیل، ایک بین ثبوت ہو، تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہو جائے۔ کیونکہ لوگ جو عوام ہوتے ہیں بات اتنی جلدی قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو انہی کی قوم میں نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہماری ہی قوم کا ہے، ہماری ہی برادری کا ہے، اور ہمارے درمیان بڑا اور بڑا ہمارے درمیان کی زندگی گزارے اور اچانک نبوت کا اعلان کیسے کرتے ہیں؟ تو اس لیے عوام لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کر کے بھیجتے ہیں۔ اب وہ معجزے کا اظہار فرماتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ماننے والے، قبول کرنے والے، ایمان لانے والے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں تو بہرحال نبی ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے، اس میں ید بیضا اور
راٹھی عصا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ کا عصا زمین پہ ڈالتے تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. مٹی کی چڑیاں بنا کر اب پھونک مارتے تھے وہ ہوا میں اڑ جاتی تھی. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. معدلات اندھوں کو اور قرض والے جیسے بیماروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ چنگا اور صحیح ہو جاتا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر کے اس سے بات کرتے تھے پھر مردہ اپنی جگہ پر لوٹ جاتا تھا. یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں پیدا ہوئے, مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے, انہی کے خاندان میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے کی زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد کی زندگی, ان کے سامنے سب عیاں اور واضح تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا اور تنہا ہے. تم اگر گواہی دو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہنے لگے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ظاہر بات ہے جو آپ کے چاہنے والے تھے, جو آپ کے برادری کے تھے, جو آپ کے خاندان کے تھے, وہی آپ کے دشمن بن گئے. خصوصاً آپ کے جو چچا تھے ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, نضر بن حارث, یہ سب بڑے بڑے دشمن بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کی. لہذا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قوم نے کہا کہ تم ایسے کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو, تم تو محمد بن عبداللہ ہو, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بن گئے, تم اللہ کے رسول کیسے بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے معجزات کو ظاہر فرمایا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسے معجزات کو, ہم ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے کہ محمد وہ کام کر ہی نہیں سکتا, بلکہ دنیا کی پوری طاقت مل کر وہ کام کر نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر دو اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر اللہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے نہیں, چاند کے 200 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہو کہ تم ایمان لاؤ گے یا نہیں ایمان لاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تلقین فرمائی. وہ لوگ سمجھنے لگے چاند تو کتنے ہزاروں روز کے فاصلے پر ہے, محمد کیسے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, چلو کہیے کہ ہم ایمان لائیں گے, اگر تم نے یہ کام کر کے دکھایا تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے لیے اللہ کا حکم ہوا تو چاند کی طرف اشارہ کرے, فرمایا کہ اے محمد ایک اس بات کی آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ٹکڑا ادھر ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ کر کے دکھلایا۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ درمیان میں پہاڑ کیوں آ گیا؟ تو اس لیے کہ تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے، ورنہ تو یوں کہتے کہ دیکھو محمد نے ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہمیں چاند ٹکڑے ہوئے جیسا نظر آ رہا ہے، تو وہ یوں کہہ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک و شبہ کو بھی دور فرما دیا کہ چاند اتنا ٹکڑا ہو گیا کہ 2 حصوں میں بڑھ گیا، الگ الگ ہو گیا۔ درمیان میں جو مکے کا بیچوں بیچ قبیس پہاڑ ہے، وہ پہاڑ بیچ میں آ گیا، ایک ٹکڑا ادھر دور چلا گیا، ایک ٹکڑا دور ادھر چلا گیا، تاکہ دیکھنے والوں کو کسی قسم کی شک و شبہ نہ آئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم کہتے ہو کہ قرآن کے بارے میں تم شک کرتے ہو، میرے نبی کے بارے میں شک کرتے ہو کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے نبی کو محمد کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایمان لانے والے تو بہت کم ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ محمد اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو چاند پہ بھی چل گیا۔ ان ھذا لساحر مبین، کہا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت معجزات عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 3000 معجزات عطا فرمائے، چھوٹے بڑے 3000 معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پہ قرآن کو نازل فرمایا، نزلنا علی قلبک، نزل علی قلبک، نزل علی روح الامین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ کے سینوں میں اتارا، وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر اتارا ہے، کتاب کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے، جو کچھ قرآن کریم میں اترا ہے اسے آپ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت معجزات عطا فرمائے، تو 3000 معجزات، کسی نے 1000 معجزات فرمائے۔ ان تمام معجزات میں علماء نے تفصیل فرمائی۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے مجھے، کیونکہ قرآن کے بارے میں جو قرآن سب سے اہم معجز ہے اس کے بارے میں مجھے عرض کرنی ہے، معجزات کے بارے میں تفصیل نہیں کرنی ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ قرآن جو معجزہ ہے اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے کہ یہ علمی معجزہ ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا اس کا تعلق علم سے، کیونکہ بہت سے معجزات ایسے ہیں کہ نبی پتھروں نے کلام کیا، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کی تابعداری کرتا تھا، درخت آپ کو سلام کرتا تھا، اونٹ آپ کے قدموں پہ آ کے آپ کے سامنے شکایت کرتا تھا، بچھو اور کچھ یہ چیزیں، یہ جانور، یہ پرندے آپ سے گفتگو کرتے تھے، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندے آپ سے بات کرتے تھے، اور اسی طرح کھانا تسبیح کرتا تھا۔ یہ سینکڑوں معجزات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ان معجزات کا تعلق درختوں سے ہے، ان معجزات کا تعلق پتھروں سے ہے، ان معجزات کا تعلق پانی سے ہے، ان معجزات کا تعلق آپ کی انگلی مبارک سے ہے، ان معجزات کا تعلق آپ کی تمام ان چیزوں سے ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے، قرآن سے۔ قرآن سراپا علم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی
تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، اور اس کے اندر پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق اس معجزے کا تعلق علم سے ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاص ہے، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے تب بھی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے تب بھی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہے، احد میں ہے، حنین میں ہے، تبوک میں ہے، یرموک میں ہے، اور اسی طرح فتح مکہ میں ہے تب بھی قرآن معجزہ ہے، حدیبیہ میں ہے تب بھی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں بھی معجزہ ہے، آپ اپنے قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں، آپ کے روضے اطہر میں آرام کر رہے ہیں، اس بھی معجزہ ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی معجزہ ہے، تابعین کے زمانے میں بھی معجزہ ہے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی معجزہ ہے، آج بھی وہی معجزہ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ معجزہ معجز، عاجز کر دینے والا، ایسا کلام یا ایسا کام پوری دنیا اسے ادا کرنے سے، اس کے کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان، قرآن کریم تو پورا قرآن کا دور کے بعد ایک سورت تو دور کے بعد ایک آیت بھی دور کے بعد انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی سورت پیش نہیں کر سکے، نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایسے نہیں چیلنج اللہ کر رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو کتاب ہم نے اتارا ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم کا دوسرا ہی صفحہ، دوسرے صفحے کے آخر میں اللہ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہو کہ اس کتاب کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم بھی لے آؤ، تم بھی لے کر آؤ اس جیسی ایک سورت۔ پورا قرآن کا چیلنج اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کا فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ فرما دیجیے نبی اگر تمام دنیا کے انسان جنات سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کوئی لے کر آئے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر کہ تم ایک دوسرے کی مددگار ہو جاؤ، انسان سب مل کر جنات کی مدد کرو، جنات سب مل کر انسانوں کی مدد کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور قرآن جیسے کوئی کتاب لے کر آنا چاہے ہرگز نہیں آ سکتے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے چیلنج کا جواب دے دیا، خبردار سنو، تم کر نہیں سکتے، تم لا نہیں سکتے اور ہرگز لا نہیں سکتے۔ جب لا نہیں سکتے، اگر تم قرآن کے مقابل میں آ رہے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر تم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ عدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ دوستو یہ زمانہ تو عجمیوں کا ہے، وہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، اور 1400 سال پہلے دنیا کے بڑے بڑے فصحاء، دنیا کے بڑے بڑے علماء، دنیا کے بڑے بڑے ادیب پورے جزیرۃ العرب کے اندر تھے، اس میں سب سے زیادہ مکے کی اطراف میں موجود تھے۔ اس لیے پورا جزیرہ، پورا مکہ اپنے آپ کو عربی اور پوری دنیا کو عجمی گونگا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم زبان والے ہیں، لوگ بے زبان ہیں، تو یہ بات کر نہیں کیا۔ فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ چھوٹے سے معصوم بچے بچیاں جو 6-7 سال کے ہیں، ایسی فصاحت و بلاغت ان کے زبان پہ اللہ نے رکھی۔ آج دنیا کا مایہ ناز شاعر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کلام کے اندر۔
مستقل عنوان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں قرآن کو معجز بنا کر پیش کیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، اور جو بڑا شاعر ہوتا تھا اس کے کلام کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتے، ٹانگ دیتے، جو سادہ دروازہ مائن دروازہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شعراء میں بڑے شعراء، بلکہ بڑے شعراء میں سب سے بڑے شعراء جو ہوتے تھے ان میں سے ایک حضرت ربیعہ تھے۔ ربیعہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے زبردست شاعر تھے، اور ان کے ٹکر کا کوئی شعر نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت میں 50 اشعار کہتے تھے، ان کے اشعار کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پورے 50 اشعار تو دور کی بات، ان کے ایک شعر اور ایک مصرع جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اتنے مانے ہوئے شاعر، اتنے مانے ہوئے، اور کہتے ہیں جب بھی وہ کلام کرتے تھے ان کے شعر کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر رکھا دیا جاتا، اور نیچے چیلنج ہوتا کوئی ہے مائکلات جو اس سے بہتر کلام پیش کر سکے، لیکن پیش نہیں کر سکتے۔ سب آتے پڑھ کر عاجز ہو جاتے، اس سے بہتر کلام تو نہیں پیش کر سکتے۔ وہ زمانہ جو سب فن کے ماہر تھے، فن میں بڑے ادیب تھے، تو ایسے حضرت ربیعہ تھے۔ جب وہ مکہ آئے، کفار مکہ نے ان کی کانا پوزی کر دی، ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ ایک عالمی ہے جس کا نام ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، ان سے ہرگز مت ملنا، ان سے گفتگو مت کرنا، وہ بڑا ساحر ہے، جادوگر ہے۔ جو اس سے کلام کرتا ہے، جو اس کو دیکھ کر بات کرتا ہے، اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان کی اتنی مٹھاس ہے جو اس سے گفتگو کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جو مجھے تو بات سمجھ میں آتا ہے، بہار میں مکہ آیا، مکہ آنے کے بعد 1-2 دن تک میں وہاں رہا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، لیکن میرے دل میں بات آ رہی تھی وہ کون نوجوان ہے جس کے بارے میں اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اس دنیا پورا مکہ اس کے بارے میں فکر کر رہا ہے، وہ کیسا مجنون ہے، وہ کیسا شاعر ہوگا، وہ کیسا ساحر ہوگا جو لوگوں کو دلگیرا کرتا ہے۔ میں اتنا بڑا شاعر، پورا مکہ نہیں پورا جزیرۃ العرب میرے کلام سے دم ہو جاتا ہے، کیا مجھ سے بھی فصاحت و بلاغت میں وہ آنا ہے، اسے ملنا چاہے۔ انسان کی عادت ہے، اور انسان حریص علی ما منع، جس سے منع کرتے ہیں وہی کام کرے۔ اب بچوں کو دیکھو، بیٹے کو ہرگز مت جاؤ، کراتے ہیں وہ ہرگز مت جانا، اب بچے تو خاموش رہتے ہیں، ماں باپ کی نظر چھوٹتی ہے تو جاتے ہیں، دیکھنا کیوں جاتے ہیں؟ تو انسان کا مزاج ہے، جس سے منع کرتے ہیں اس کو جانے کا حریص ہوتا ہے۔ جو عربی کا مقولہ ہے انسان حریص علی ما منع، تو ان کی دل میں تڑپ پیدا، دیکھنا چاہیے کون ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھ نہیں سکتے، پوچھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی دل کے اندر ایک تڑپ، ایک خواہش پیدا ہوئی، تو ان طواف سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے پر نماز پڑھ رہے تھے جس میں قرآن کریم کی آیت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، وہ آواز میرے کانوں میں پڑی، اب میں سنا تو سنتا ہی رہ گیا، سنا تو سنتا ہی رہ گیا، ایسا کلام فلان آج تک انہوں نے نہیں سنا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے فصحاء کا کلام سنا، بڑے بڑے علماء کا کلام میں نے سنا، بڑے بڑے شعراء میں نے دیکھا، ان کے کلام کو میں نے سنا، میں نے ان کے کلام پر نکتہ چینی کی کہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اتنا بڑا ماہر، لیکن قرآن ایسا کلام ہے کہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، پڑھتے گئے میں سنتا گیا، تو فرماتے ہیں ایسی تڑپ پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میں بے ساختہ ادھر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر دیجیے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کے نبی نے کوئی دعوت نہیں دی، اللہ کے نبی تو نماز پڑھ رہے تھے، ایک کونے میں نماز پڑھے تھے، ہلکی سی آواز قرات کر رہے تھے، اب وہ قرات سنا تو سوچا کلام میں اتنا اثر ہے تو محمد پہ کیا اثر ہے،
ان کی ذات میں کیا اثر ہوگا؟ ان کی کلام اتنا میٹھا ہے تو ان کی کلام میں کیا ہوگا؟ تو مسلمان ہو گئے. اور کفار کو جو ڈر تھا وہ ڈر ختم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے منع معاف. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ شیخ الحدیث فضائل اعمال میں ان کا واقعہ بھی لے کر آیا. دوست کے تھے طفیل، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے. ان کا بھی محاور نہیں ہوتا تھا، اتنے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا. انہوں نے یہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو تیز کر دیا، ایک ایک کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. اسلام کا تعارف ہو رہا تھا، اسلام کی پہچان ہو رہی تھی. چھپ چھپ کر ایک دو آدمی اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور چھپ کر وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا. تو اس وقت کفار مکہ نے اپنا کام بھی زیادہ کر لیا. مکے کے باہر جہاں سے باہر سے آنے کے راستے ہوتے ہیں ان راستوں میں لوگوں کو کھڑا کر دیا. ان کے ہاتھ میں لوہی دیتی. جہاں سے بھی کوئی باہر سے مہمان آتا تو کہتے کہ دیکھو مکے میں جاؤ، جس سے ملنا ہے ملو، جس سے گفتگو کرنا ہے کرو، جس سے ملاقات کرنا ہے کرو. لیکن ایک آدمی محمد کے نام جو نوجوان سے مت ملنا، اس کی بات مت سننا. لوہی کاٹ کر ان کے کانوں میں ٹھوس کے بھیج دیتے آپ. وہی معاملہ تقریباً یہی واقعہ ہے. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے بھی آ کر زمانے جاہلیت تھی تو اپنے طواف کیا. ان کے دل میں بھی بات پیدا ہوئی، کیوں لوگ کر جاتے ہیں؟ کون ہے وہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے. ان کا کلام کیسے ہوگا؟ کیا ہمارے کلام سے بڑھ کر ہوگا؟ ہم اتنے بڑے شاعر، ہمارا کلام اتنا مؤثر، لوگ سنتے تو سنتے رہ جاتے ہیں. ہمارا ایسا کلام ہے بھی وہ محمد کا کلام کیسے سننا چاہیے. بھی وہی ہوا تو وہ بھی سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو کھینچے جا رہے تھے. اللہ کے نبی اٹھ کر چلنے لگے تو یہ بھی پیچھے چلنے لگے. یہاں تک ایک مقام آیا، اللہ کے نبی رکے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان دوستوں سینکڑوں واقعات ہیں. یہ قرآن معجزہ ہے. اللہ نے آج وہ کلام ہمیں عطا فرمایا. آج ہم نے اس کلام کے ساتھ کیسی بے رخیاں ہم کر رہے ہیں. ہم قرآن کی کتنی توجہ سے سنتے ہیں. نمازوں میں فجر کی نماز ہو، مغرب عشاء کی نماز ہو، جس میں قراءت جہرن ہوتے ہیں، جس میں قراءت آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہوتی، اتنی توجہ سے ہم پڑھتے ہیں. ہم خود قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو پھر وہ توجہ وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے دوستو قرآن کے اندر اثر تو موجود ہے لیکن ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے. دوائی ہم کھاتے ہیں تو دوا کے اندر تو اثر ہے لیکن ہماری طبیعت کے مزاج میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے وہ دوا اثر نہیں کرتی ہے. تو دوا کی کوئی غلطی نہیں ہوتی بلکہ آدمی کی جسم کی غلطی ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی اور ریاکشن ہو جاتا ہے لیکن دوا تو اپنا کام کرتی ہے. قرآن بھی بالکل اسی طرح اپنا کام کر رہا ہے. 1400 سال سے قرآن مؤثر ہے، آج بھی مؤثر ہے، قیامت تک بھی مؤثر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ نے اثر رکھے لیکن سننے والوں کی ضرورت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جیسے ہم نے قرآن کو پڑھنا تھا ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہم توجہ کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، خاموش ہو کر نہیں سنتے ہیں. اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ دل کے کانوں کے ساتھ اگر ہم قرآن کو سنیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. یعنی اللہ تمہیں مزید ہدایت سے نوازیں گے، مزید عمل کی دعوت عمل پر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے. دوسری قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے، اسے سمجھنا بھی چاہیے. جہاں جہاں بھی قرآن کا درس ہوتا ہے تو آپ قرآن کو بھی سمجھیں، قرآن کو بھی پڑھیں. ابھی ہم نے رجب کا چاند دیکھ چکے ہیں، ابھی 1-2 مہینے میں رمضان بھی آ جائے گا. ہماری تراویح ہم ابھی سے قرآن پڑھنے کے، قرآن کو سمجھنے کے، قرآن کے اندر لذت، قرآن کے اندر استحضار پڑھنے کی ابھی سے ہم کوشش کریں. میرے دوستو ہم قرآن توجہ کے ساتھ پڑھیں. سب سے پہلے ہم باادب ہو کر یہ سوچیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ احکم الحاکمین کا ہے، یہ تمام عالم کا رب ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے. اللہ مجھ سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اللہ مجھ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کتنی عظمت ہوگی، کتنا عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ
ہم قرآن توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی وہ برکتیں، قرآن کا وہ استحضار ہمیں عطا فرمائیں گے. خصوصاً نمازوں میں ہم توجہ کے ساتھ قرآن سنیں تو ہم مغرب کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز، اب جمعے کی نماز میں قرآن جہرن ہوتے ہیں تو ہم توجہ کے ساتھ سنیں. سورہ فاتحہ توجہ کے ساتھ، اگر معنی آتا ہو تو معنی سمجھتے ہیں تو نور علی نور ہے تو اور زیادہ بڑھیا اور نعمت ہے. ہم اس کے معنی کے ساتھ اگر سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میرے دوستوں، قرآن کریم یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر ایسی جاذبیت، ایسی کشش رکھی ہے. جب کفار کشش کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے دوستوں، وہ زمانہ چھوڑے، آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر سب سے زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ہمیں کی اس کی کوئی قدر نہیں ہے. آج بھی قرآن پڑھ کر، قرآن میں ریسرچ کر کے روزانہ کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو. میڈیا یہ سب نہیں بتاتا، لیکن روزانہ ان ممالک کے اندر جہاں عیاشی ہے، جہاں سب سے زیادہ برا ہو رہا ہے، جہاں سب سے زیادہ بے حیاشی فعالی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی روشنی کو عام کر رہا ہے. وہاں کے اندر وہاں کی جو تاریخیں ہیں گناہ کے وہ چھڑ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو. وجہ قرآن ہے، وجہ اسلام ہے، وجہ پردہ ہے، وجہ ایک اللہ کا کلام ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر مرد، عورت، خواتین، جوان، بوڑھے، بچے اور خاندان ایک فیملی پوری مسلمان ہو جائے اسلام کے اندر داخل. لیکن جو اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی، جو ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں، ہم بچپن سے قرآن سن رہے ہیں، بچپن سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، نورانی قاعدہ پڑھا ہم نے سیکھا، تجوید ہم سیکھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن توجہ النماز والحفیظ. میرے دوستو، ہر آدمی اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو ابھی سے ہم قرآن کریم کو ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں، آدھا پارا پاؤ پارا کے اگر پڑھیں تو ہم پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، تجوید اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور پورے استحضار کے ساتھ پڑھیں، عظمت و محبت کے ساتھ پڑھیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگیاں کیسے بدلتے ہیں، زندگیوں کے اندر تبدیلیاں کیسے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو حقیقی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو قرآن کریم پورے عظمت کے ساتھ پڑھنے کی، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی، استحضار کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا